وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں، تو من اور سلوہ نازل کیے گئے۔ من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیرینی تھی، اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے، یہ ان کا اناج ہو گیا۔ کاربوہائیڈریٹ سپلائی اس سے ہو گئی، من سے۔ اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا، جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت، اور وہ ان کے ڈیرا جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے، ان کو کھاتے تھے بھون کر، اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی۔ پوری غذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری۔ اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر، من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر، اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد، اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل رہی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا۔ اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا، یہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک کسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اگر یہ ابھی قتال کرتے، جہاد کرتے، تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب سزا یہ ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے، جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے، وہ پوری نسل ختم ہو گئی، نئی نسل اب پیدا ہوئی، 40 برس صحرا میں پیدا ہوئے، یہی پلے بڑھے، ان میں اب ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون، جوشوا، تورات میں ان کا نام جوشوا ہے، یوشع، ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا، جنگ کی، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا، آج بھی وہ شہر جو ہے جیریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار، اریحا اس کا پرانا نام ہے، یہ شہر فتح ہوا، اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فاتحانہ